الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان ملت اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام، یہ نورانی محفل، یہ ایمان افروز جلسہ اصلاح معاشرہ یقیناً اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے۔ میں سب سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں سراپا شکر ہوں کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا، اور پھر اس بابرکت محفل میں حاضری اور جمع ہونے، اکٹھا ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو کائنات کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ باب چاہے عبادت و ریاضت کا ہو، چاہے اخلاق و معاملات، کردار، دیانتدانی، ایمانداری، عدل و انصاف، صبر و تحمل، یا پھر دین کی تبلیغ یا اصلاح معاشرہ کا میدان، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، میں اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام علماء کرام، حفاظ اعظام اور دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے تمام سامعین و حاضرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، جلسہ اصلاح معاشرہ یعنی انسانوں کے اس اجتماعی نظام میں جب خرابیاں، بگاڑ، بے حیائیاں عام ہو جائیں تو انہیں دور کر کے نیکی، ہدایت، اخلاق و کردار، دیانتداری، ایمانداری، اس طریقے کی چیزیں، اچھی چیزیں پیدا کیا جائے، عام کیا جائے، تاکہ ایک پاکیزہ، متوازن اور ایک مثالی معاشرہ وجود میں آئے۔ یا یوں کہیے کہ لوگوں کی زندگیوں اور ان کے باہمی تعلقات کو اس طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے کہ برائیوں کی جگہ اچھائیاں، ناانصافی کی جگہ انصاف اور بے راہ روی کی جگہ نیکی اور ہدایت عام ہو جائے۔ اور آج کا یہ معاشرہ اور ہمارا سماج، جس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم جن تشویشناک حالات سے دوچار ہو رہے ہیں وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ حالات کی خرابی پہلے بھی ہوتی رہی، اس ملک میں بھی مختلف طرح کے حالات آتے رہے، جاتے رہے، اور بے حیائیاں، برائیاں پہلے بھی تھیں، جان و مال کا نقصان مسلمانوں کا پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن قریب کے چند سالوں سے حالات نے جو کروٹ لی ہے تو اب اس میں مسلمانوں کے صرف جان و مال ہی کو نہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ مذہبی آزادی پہ پابندی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی مانگی جا رہی ہے، دینی اقتدار، اسلامی تہذیب و ثقافت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج حملہ صرف ہمارے جسموں پر نہیں بلکہ ہمارے عقائد و ہمارے ایمان پہ ہے۔ آج حملہ صرف ہمارے مکانوں پہ نہیں بلکہ اسلامی شناخت اور پہچان پہ ہے۔ آج یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان کی حرارت ہٹا دی جائے، ہمارے تعلقات قرآن و احادیث سے ختم کر دیے جائیں، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے۔ سامعین گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ایمان، عقیدے کی فکر کریں، اپنی اولاد کی تعلیمات اور ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آگے حالات اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب ہماری اصلاح کے لیے کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول نہیں آنے والا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کے دروازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاک کر دیا گیا، رسالت ختم ہو گئی۔ اب
اس کام کی ذمہ داری اور یہ نبیوں والا کام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرار دے دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اب اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری اس امت محمدیہ کے اوپر عائد کر دی گئی۔ اب سماج کے اندر جب بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، تو اب کوئی نبی نہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے گی۔ اور احادیث نبویہ کے اندر بھی اس کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ جس کو جتنی طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو برائی اسے نظر آئے انہیں روکنے کی پوری کوشش کرے، اچھے کاموں کا حکم دے۔ اور اس کے بارے میں، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہٰذا اگر ہم ابھی نہیں سنبھلے، اپنے ایمان و عقائد کی فکر نہ کی، تو آگے پھر کف افسوس ملنا پڑے گا۔ ہمیں اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کی اندھیری گھٹا ٹوپ اندھیری میں، ظلمتی راتوں میں قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا، جس سے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ ملی اور بکھری ہوئی قوموں کو امت بنایا۔ ہدایت کا وہ آفتاب مہتاب سرچشمہ ہدایت قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوتا تھا، جس کے نزول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سخت سردیوں کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہم اسی قرآن کریم کی بابرکت آیات کے ذریعے سے، کلام الہی سے اس محفل کا باضابطہ طور پہ آغاز کریں گے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، بڑے ہی برکتوں والا کلام ہے، اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس لیے آپ حضرات سے میں بڑے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ بڑے لوگ آگے تشریف لائیں۔ اب باضابطہ طور پہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی، ادب کا ماحول بنائیں۔ قرآن کریم کے اندر خود قرآن کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ، چپ چاپ، خاموشی کے ساتھ سنا جائے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا خاموشی برقرار رکھتے ہوئے آگے تشریف لائیں اور ادب کا ماحول بنائیں۔